سن لیں آج ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آت العجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو، اجرت دے دو۔ لیکن اگر کوئی شخص مزدور کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے، پیسے نہیں دیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، کام پورا کرنے کے باوجود پیسہ نہیں دیتے، واللہ آج حدیث سن لو، آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف جھگڑا کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ سوچو کتنا برا ہوگا، کتنا برا حشر ہوگا جو ورکرز اور مزدور اور اپنے ماتحت لوگوں کی پیسہ مار کر رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث سنا رہے ہیں، ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں خود تین قسم کے ایسے لوگ ہیں اس سے لڑائی کروں گا، جھگڑا کروں گا۔ ان میں سے آخری جو تیسرا جو ہے، پیارے فرماتے ہیں کہ رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤتي اجرہ، ایک وہ شخص، تیسرا وہ شخص ہے جو مزدوری، کسی کو مزدور پر اجرت پر رکھا، کام کیا، مزدوری کروایا، کام پورا لیا، فاستوفى منه، پورا مکمل کام کرایا، ولم يؤتي اجرہ، اس کا اجر، اس کی بدلہ، اس کی مزدوری نہیں دی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا۔ کتنا برا ہوگا وہ شخص، کیا ہوگا اس کا جس کے خلاف اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے آپ کو اسلام، ایمان، توحید جیسی عجیب نعمتوں سے نوازتے ہوئے اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ایمان
اور توحید کی زندگی نصیب عطا فرمائیں۔ بعدہ تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 30 پہ 2 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین بڑی اہم بات بیان فرما رہے ہیں، چونکہ آج 1 مئی ہے، انٹرنیشنل ورکس ڈے ہے، جس کو مزدوری کا ڈے بول سکتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ ڈے منائے کوئی منائے، لیکن اسلام میں مزدور کی حقوق کیا ہے، اسلام میں ورکرز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اسلام میں جو ماتحت لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کی شریعت میں کیا حقوق آئے ہیں، آج کی خود میں انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں ذرا غور کریں، اگر یہ آیت سمجھ میں آ گئی تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے پھرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ہم ہی تو ہیں کہ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں اس کی روزی کو تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ہر ایک کو دوسرے پر فوقیت اور فضیلت اور رفعت عطا کی ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ یہ انسان ایک دوسرے سے کام لے سکے، اس کا کام ہو سکے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور اللہ کی رحمت، اے نبی تیرے رب کی رحمت بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں 2 اہم بنیادی باتیں اللہ بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات، اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں جتنے انسان ہیں، تمام کی روزی کی تقسیم اللہ نے کر دی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی جو روزی ہے اللہ نے تقسیم کر دی ہے۔ کون امیر ہوگا، کون مالدار ہوگا، کون درمیانی طبقہ کا ہوگا، کون مزدور ہوگا، کون کام کرنے والے ہوں گے، سارے کی تقسیم، روزی کی تقسیم کر دی ہے۔ یہ جو امیر ہیں، یہ جو مالدار ہیں، یہ فخر نہ کریں، غرور نہ کریں۔ یہ جو ورکرز ہیں، یہ مزدور ہیں، یہ غریب ہیں، افسوس نہ کریں گے، افسوس نہ کریں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات، اللہ نے جو روزی تقسیم کر دی ہے یہ کیوں کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اب سوچئے، سب کو اللہ ایک جیسا رزق دیتا، کون کس کا کام کرتا بھائی؟ اللہ رب العالمین نے امیر کو غریب کا محتاج بنایا، جو مالدار ہیں اس کو غریب پر انحصار کیا ہے کہ غریب کام کرے گا تب تمہارا کام ہوگا، اور غریب کو بھی مالدار کی جو ہے ماتحت قرار دیا کہ اس کا کام کرنا ہے آپ کو۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے، آپ ایک کمپنی چلا رہے ہیں، کروڑوں کی بہت کمپنی ہے، اس میں ورکرز نہیں ہیں، کام کرنے والے نہیں، وہ فیکٹری وہ جو کمپنی ہے وہ پورے کرکٹ کے برابر ہے، کیونکہ ورکرز نہیں ہے، کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو مزدور ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو اللہ نے میرے اور آپ کے ماتحت کر رکھا ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اسلام میں، اسلام کی نظر میں جو خادم ہیں، جو ورکرز ہیں، جو امپلائی ہیں اور جو کام کرنے والے ہیں، ان کی اسلام میں کیا فضیلت آئی ہے، اس کے بعد حقوق ہم ذکر کریں گے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے یہ، وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں ایک نہیں کئی جگہ کمپنیاں، اس کے ورکرز جو ہے مر گئے، شہید، سوسائڈ کر لیے، اور درمہا اور جو ہے تنخواہ اور سیلری نہ دینے کی وجہ سے بیچارے وہ کمپنی کو توڑ پھاڑ دیے۔ ایک نہیں کئی جگہ آپ دیکھیں، جلا دیا گیا۔ اتنا ظلم آج ہو رہا ہے، کام تو لے رہے ہیں، اپنا کام ہونے کے بعد
کیا کرتے ہیں؟ ورکرسوں کو پیسہ نہیں دیتے، ٹال مٹول کرتے ہیں. یہ جو غریب طبقہ ہے ان کو کچلتے ہیں، مارتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں. بہت اس کا جو انجام ہوگا کیا ہوگا ابھی آپ سنیں انشاءاللہ. تو اسلام میں مزدور کی اہمیت، اور اسلام نے کس نظر سے ایک مزدور کو، ایک کام کرنے والے ورکرز کو دیکھا ہے. بڑی توجہ سے حدیث سنیے. حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے؟ کون سی کمائی؟ ای الکسب اطیب، اطیب مطلب سب سے پاکیزہ. کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے، سب سے بہترین ہے؟ پیارے نے فرماتے ہیں عمل الرجل بیدہ وکل کسب مبرور. آدمی کی اپنی ہاتھ کی کمائی، آدمی کی اپنی ہاتھ کی کمائی سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ کمائی ہے. وکل کسب مبرور. اور یاد رکھو اللہ کے فرما رہے ہیں کہ ہر وہ تجارت، ہر وہ بزنس، ہر وہ کام جو فریب اور فراڈ سے، دھوکہ دہی سے محفوظ ہو، یہ کمائی بھی بہت اچھی ہے. اس حدیث میں ذرا غور کریں. سوال ہوا اللہ کے نبی سے، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سی کمائی سب سے افضل ہے، سب سے اطیب ہے، سب سے پاکیزہ ہے، سب سے حلال ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو ورکرز کی تعریف ہو رہی ہے، یہاں مزدور کی تعریف ہو رہی ہے. عمل الرجل بیدہ، جو اپنے بچوں کے لیے محنت و مزدور کر کے حلال روزی کماتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں. کتنی بہترین کمائی ہوگی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث فرماتے ہیں سب سے بہتر انسان جو کھانا کھاتا ہے نا، اللہ کو جو سب سے محبوب کھانا ہے جو تم کھاتے ہو، وہ تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اس لیے شریعت میں ماننے سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اتنا غریب ہے، کچھ نہیں ان کے پاس. پیارے نبی فرماتے ہیں وہ جائے جنگل میں جا کے لکڑی کاٹے اور جا کے بازار میں بیچے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ اکبر. اور آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اس کائنات میں 1,24,000 تقریباً نبی آئے ہیں. ہر نبی نے مزدوری کی ہے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے کسی کے بکریاں چرا کر پیٹ پالا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی مشہور حدیث آپ سنے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا مع الغنم. اس کائنات میں جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے اس نے بکریاں چرائی ہے. الغنم، بکریاں چرائی ہے. جتنے نبی گزرے، آپ سوچئے ایک نبی اللہ کا سب سے محبوب بندہ اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے. کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا مع الغنم. ہم نے نہیں بھیجا کئی پیغمبر مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائی. کیا مطلب؟ ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے، ہر رسول نے بکریاں چرائی ہے. جب یہ حدیث اللہ کے بیان کر رہے تھے صحابے پوچھ لیے اللہ کے نبی آپ بھی بکریاں چرائیں کیا؟ آپ تمام نبی کے سردار ہیں، اول تا آخر تمام نبی کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ بھی بکریاں چرائیں کیا؟ کہ ہاں میں نے بکریاں چرائی. مکے کے دور میں مجھے یاد ہے کہ مکے کی سرزمین میں قریش کے، مکے کے بکریاں چرائی چند قیراط کی عوض، چند پیسے کی عوض میں اپنے پیٹ پالنے کے لیے بکریاں چرائی. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا غور کریں. نبی بکریاں چرائیں. بھائی آپ ہم اور کیا سوچتے ہیں کہ یہ فلاں مزدور ہے، یہ کام کرنے والے ہیں، ہم گھٹیا نظر سے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں. اللہ نے آپ کے ماتحت بنایا، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر یہ غریب نہ ہوتے، مزدور نہ ہوتے تو آپ کیا کر پاتے؟ ایک اینٹا، ایک پتھر اٹھانے کی اوقات نہیں ہماری. گھر بنا لیتے ہیں تو مزدوری لے لیتے ہیں اور اس کو پھر ٹالتے ہیں اور اس کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اور تو اور دیکھیے، ایک مزدور کی بات آئی تو میں اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد حقوق کی طرف آتا ہوں جو میرا اصل موضوع ہے. ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ، نام یاد رکھیں گے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان اور ہاتھ میں
جو کام کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں، جو مستری لوگ ہوتے ہیں کام کرنے کا اوزار، ہٹا کٹا نوجوان ہیں، ہاتھ میں مزدوری کے جو اوزار ہیں، کام کرنے کے اوزار ہیں، ہتھیار لے کے گزر رہے تھے بڑی تیزی سے. وہاں ایک شخص دیکھ لیا، کہا کہ کاش یہ ہٹا کٹا نوجوان اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں تیزی دکھاتا تو کیا ہی بات بنتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے، کہا کہ اے شخص اس طرح نہ کہو. اگر یہ نوجوان ہٹا کٹا نوجوان اگر اپنے ننھے معصوم بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے محنت و مزدوری کر رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو اس کا یہ عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. آگے سنیے، کہتے ہیں اگر وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے محنت و مزدور کر کے اس کا پیٹ پال رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر عمل کر رہا ہے. اور وہ خود اپنے لیے حلال کمائی کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اپنے لیے بھی صرف محنت و مزدوری کر رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو اس کی یہ کمائی، اس کی یہ محنت اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے. ہاں اگر وہ ریاکاری کے لیے اور تکبر کے طور پر کما رہا ہے، گھمنڈ کے طور پر، تو پھر شیطان کے راستے میں ہے. ان احادیث کا خلاصہ کیا نکلا کہ اسلام نے مزدور کی اہمیت اور مقام دیکھیں. شریعت نے ایک مزدور اور ایک ماتحت جو کام کرنے والے ورکرز ہیں اس کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ نہ صرف دیکھا ہے بلکہ اس کے مقام جہاد کے برابر قرار دیا ہے. اللہ اکبر. آئیے بڑی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے مزدور ورکرز کی حقوق مجھ پر اور آپ پر کچھ عائد ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو کام کرتے ہیں، چاہے مسجد کے کام ہو، چاہے اپنے گھر کا کام ہو، یا پھر کمپنی کا، فیکٹری کا، دکان کا، جس میں بھی کام کرنے والے ہیں، یا پھر ہم کسی کو ڈرائیور رکھتے ہیں، جو بھی ہمارے اندر میں کام کرنے والے ہیں، میرے ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، مزدور کے تعلق سے میری آپ کی پر کیا ذمہ داری بنتی ہے. بہت سارے حقوق ہیں، بنیاد پر 5 حقوق انشاءاللہ بڑے اختصار سے بیان کرنے جا رہا ہوں. پہلا حق، مزدور کا پہلا حق اور فرض کیا ہے؟ اس کی تعاون کرنا، مدد کرنا. ایک انسان ہے، اپنے فیملی کے لیے محنت و مزدوری کر رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، آپ ایک اتنا کام دے دیے، وہ کام نہیں کر پا رہا، آپ ہاتھ بٹاؤ اس کو، اس کا سپورٹ کریں. آپ اگر بہت بھاری کام ہے تو آپ سپورٹ کریں اس کو. اور چونکہ مزدور ہیں، مزدور ہونے کے ناطے، ورکرز ہونے کے ناطے آپ اس کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اے لوگو، کیا ہو گیا تمہیں؟ نیکی اور پرہیزگار کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرتے رہا کرو، اور برائی اور گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرنا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کی پکڑ بڑا سخت ہے. اللہ اکبر. حضرت معروف بن سوید، بڑی توجہ سے سنیں آپ. اگر آپ آج خطبے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، توجہ سے ہمارے طرف آ جائیں. حضرت معروف بن سوید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میری ملاقات حضرت ابو ذر غفاری، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات ہوئی. دیکھا کہ وہ ایک جوڑا پہنا ہوا ہے، ایک کپڑا پہنے ہوئے ہیں، ایک جوڑا پہنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس کا غلام سیم وہی جوڑا پہنا ہوا ہے، جو خود پہنا ہے وہی چیز اپنے غلام کو پہنایا ہے. کہا کہ بھئی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے صحابی، مجھے صحابی ہیں، کیا بات ہے کہ آپ جو جوڑا پہنے ہیں وہی وہ جوڑا آپ کے غلام پہنا ہوا ہے، آکار غلام میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، حالانکہ بڑے لوگ بڑے اچھے کپڑے پہنتے، غلام کو غلام کپڑا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ جو کپڑا پہنے ہیں وہی کپڑا غلام کو پہنائے ہوئے ہیں. کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا تھا، اور اس کی ماں کی غیرت اس کو یاد دلایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی. کہا کہ ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی زمانے جاہلیت کا اثر باقی ہے. تم نے جو غلام اور خادم کو یہ جملہ کہا، برا بھلا کہا، اس کے حق نہیں، اسلام کی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یاد رکھو، یاد رکھو، تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، ورکرز ہیں، مزدور ہیں، یہ تمہارے اپنے بھائی کی طرح ہے، یہ تمہارے اپنے بھائی کی طرح ہیں. جعلہ اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر تمہارے قبضے میں رکھ دیا ہے.
جعلہم اللہ تعالی فی ایدیکم، اللہ نے جو ورکرز ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر تمہارے ماتحت رکھ دیا ہے، ورنہ تم بھی غلام بن سکتے تھے، تم بھی خادم بن سکتے تھے، تم بھی ورکرز بن سکتے تھے، تم بھی مزدوری کرنے پر مجبور ہو سکتے تھے، لیکن تم کو اللہ نے بنایا ہے، لہذا تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے کہتے ہیں اے ابو ذر، جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جو تم پہنو کپڑا وہ اپنے خادم کو، غلام کو، ورکرز کو، مزدور کو جو ہے پہناؤ۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی پہلی بات کہ اس کی جو کام کرنے والے مزدور ہیں اس کی حیثیت کو جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی کام دو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُهُمْ، اگر مشکل کام دیتے ہو فَأَعِينُهُمْ تو اس کی مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو، اس کی سپورٹ کرو۔ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام نے حق دیا ہے، یہ ورکرز کا حق دیا ہے۔ اگر مشکل کام ہے، ایک پتھر ہے اٹھا نہیں پا رہا ہے، آپ باس کی طرح بیٹھے ہو، دیکھ رہے ہو، انسانیت ہے، آپ کیا کام کرنا، بیچارہ خون پسینہ کر کے دھوپ تپتی ہوئی دھوپ میں اٹھا رہا ہے، آپ ہے کہ سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، یا تو وہ کام نہیں دینا تھا یا دینا تھا تو ذرا ہیلپ کرو بھائی۔ اسلام کی بیوٹی ہے، اسلام کی تعلیم۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ مزدور کا پہلا حق کیا ہے؟ یاد رکھیں گے، تعاون کرنا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا، اس کا سپورٹ کرنا۔ پیاس لگی ہے پانی دے دینا، کھانا دے دینا، اگر ہے غریب ہے تو کپڑا دے دینا خوشی سے، تب جا کے اور آپ کا کام، آپ کی کمپنی آگے بڑھے گی۔ اسلام کی یہ جو اصول ہے۔ نمبر 2 میں مزدور کے حقوق جب بات آئی تو مزدور کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ آدمی اجرت طے کرے، پیسہ طے کرے، سیلری طے کریں، جو بھی آپ کے اندر کام کرنے والے ہیں، آپ ایک دن کے لیے کام کر رہے ہیں تو بتا دیں کہ ہمارے یہاں آئیے 500,000 روپیہ ہے، طے کر لیں، بات طے کر لیں، اور کام کی نوعیت بتا رہے ہیں، یہ اسلامی اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کام کی نوعیت، کون سا کام ہے، یہ گھر کا کام ہے، یہ نہیں کہ آپ بتائے نہیں، آپ پورا گھر کام کرا رہے ہیں، بعد میں لڑائی ہو رہی ہے، پیسہ بھی بات نہیں ہوئی، بعد میں پیسہ دینے کے وقت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو مزدور کے حقوق میں سے دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ کام کی نوعیت بتا دیں، اور جو پیسے ہیں، جو درمہا ہے، جو تنخواہ ہے، جو سیلری ہے، اور جو مزدوری ہے اس کو طے کر دیں کہ اتنا ملنا ہے بس۔ اس کی بات کی اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی درمیان ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ زندگی میں اگر کوئی کام آپ سے آپ کریں تو پہلے آپ کام کی نوعیت واضح کر دیں کہ یہ کام ہے، یہی کام ہے، اور اتنے پیسے آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے، بات کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلطی سے جب مصر میں تھے، ایک قبطی کو غلطی سے، دو آدمی لڑ رہے تھے، بنی اسرائیل اور ایک قبطی، لڑتے لڑتے جب یہ بلائے تو کہا کہ اس پر ظلم ہو رہا، ایک مکہ مارے، مر گئے، وہ قبطی مر گیا، فرعونی مر گیا، کہا کہ یہ تو عمل شیطان کا ہے، میرا ارادہ نہیں تھا۔ اب بات معلوم ہو کہ پھیل گئی پورے مصر میں، کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، قتل کر دو۔ اب یہ کسی ایک بھلے آدمی نے مصر کے آخری جو شہر کا آخری کنارہ تھا وہاں دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ موسیٰ سے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے آپ جلدی کرو، یہاں سے آپ نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچاتے ہوئے ایک جوڑا جس میں جو کپڑا پہنے تھے، کہتے ہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جاؤں، تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم نہیں کہ میں کدھر جاؤں گا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سواری کا نظام کی اور پھر پھٹے پرانے کپڑے میں پہنچے، مصر سے مدین پہنچ گئے، وہاں دیکھے کہ لوگ اپنے اپنے جانور کو پانی پلا رہے ہیں، یہ دو لڑکیاں ہیں جو اپنے جانور کو الگ لے کے کھڑی ہے، نہیں پلا پا رہی ہے شرم و حیا کی وجہ سے۔ اس کو دیکھیے، غریب سامنے آدمی کو مجبور دے کر دل، نبیوں کا دل دیکھیے، نبیوں کا دل ہمدرد دل ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ دو بچیاں ہیں، نہیں پلا پا رہے، اس کے جانور کو لے کر پورے پانی پلا دیے، اور آ کے درخت کے کنارے آ کے دعا کرنے لگے۔ اللہ اکبر، دعا کیا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کوئی اگر کسی کو جاب نہیں، کسی کو کام نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، چاہے وہ نوجوان مرد ہو عورت ہو، اگر شادی نہیں ہو رہی ہے، جاب نہیں ہے، تو واللہ یہ دعا یاد کرو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار میں کئی دن سے مسافر ہوں، کھانے کا کچھ نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تھکا ماندہ، تیرا بندہ ہے یا اللہ، تو آج جو کچھ نازل کرے گا، تیرا بندہ محتاج ہے، کئی دن سے کھایا نہیں۔ دعا قبول ہوئی، دو بچی کو جو پانی پلائے، ان کے ابا کے پاس شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ابا جان، جب یہ دیکھے کہ بچیاں پہلے پہنچ گئی حسب معمول،
کہا کہ آپ جلدی کیسے آ گئی ہو؟ کہا کہ ایک بھلا ہے کہ انسان نوجوان خوب نوجوان ہے، طاقتور ہے، امانت دار ہے، اس نے ہمارے جانور کو پانی پلایا۔ کہا کہ اس کی بلا کے لاؤ، کم سے کم اس کی اجرت تو دینا ہے، محنت کیا ہے، اس کو محنت کا کچھ تو احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان۔ بلایا اور اس کو مزدوری دی اور کہا کہ بھلے لگتے ہیں آپ۔ بچیوں نے کہا، دو بچیوں نے کہا ابا جان آپ ذرا بوڑھے ہو گئے ہیں، اس بھلے شخص نوجوان کو مزدوری لگ دیجیے، آپ خادم کو تو رکھ دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات۔ چنانچہ سورہ قصص کی پوری واقعہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں بولنے کا وقت نہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری ایک بچی، دو بچی ہے، دو بیٹی ہیں، ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی نکاح آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں اس مہر کے ساتھ کہ 8 سال تک میری خدمت کرو گے، 8 سال تک میرا کام کاج کرو گے۔ ہاں اگر 10 سال کر دیتے ہو تو احسان ہے، آپ کا بڑا احسان ہوگا، اور آپ پر کوئی زبردستی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، اور آپ انشاءاللہ مجھے بھلے عدل پائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بات ہو رہی، ڈیل ہو رہی ہے، بات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ذلک بینی و بینک، کہ ٹھیک ہے یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے، ہاں 8 یا 10 سال میں سے جو میرا مرضی ہوگا وہ کروں گا۔ لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت مزدوری کی، بکریاں چرائی اور اس طریقے سے وہاں جو ہے خدمت کی، اور پھر شادی بھی، نکاح بھی ہو گیا۔ یہ پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مزدور کے دوسرا جو حق ہے، جو ہم ورکر سے کام کراتے ہیں، کام کی نوعیت بتا دیں اور ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ آپ کو اتنا ملنا ہے، تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ بات کلیئر؟ آگے چلتے ہیں۔ مزدوروں کی تیسرا جو حق ہے، ایک بڑا جو حق ہے مزدور کی، وہ ہے اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا۔ وہ بھی انسان ہے، کبھی کبھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کام کرنے بولتے ہیں، جب دیوار ہے، دیوار ٹوٹ گئی، کوئی بھی کچھ کام ہو گیا، لیکن آپ ہیں کہ چونکہ آپ باس ہیں، آپ آنر ہیں، جو چاہیں اس کے جاب سے نکال دیا، اس کو کمپنی سے نکال دی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں۔ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی کم اعفو عن الخادم، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ پیارے نبی خاموش رہے۔ پھر وہ صحابی سوال کیے کم اعفو عن الخادم، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ اللہ اکبر، شریعت کی تعریف سنیں، اسلام کی تعریف سنیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے خادم کو معاف کرو، اپنے ورکرز کو، اپنے جو مزدور ہیں جس سے آپ کام لے رہے ہو، غلطی اگر ہوئی ہے کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ اس کو معاف کرو۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم اسلام کی۔ نمبر 4 میں، چونکہ وقت بالکل قریب ہے، ہو چکا ہے، نمبر 4 میں سب سے اہم ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری ہے، سب سے اہم حق ایک مزدور کا، کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری جتنا ہے دے دو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے دے دو۔ اللہ رب العالمین سورہ شورى میں فرماتے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اے لوگوں جو ان کا جو حق ہے، لوگوں کی حق کو کم کر کے مت دو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حدیث سنے تھے پہلے کہ مزدور کو اس کی پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ حدیث سن لیں آج، حدیث سن لیں آج، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کے تعلق سے خاص طور پر اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، حدیث یاد رہے گی، حدیث یاد رہے گی۔ مزدور کام کراتے کبھی، پیارے نے فرماتے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو مزدور ہیں، کام کرا لیتے ہیں، چاہے وہ نیک کام کیوں نہ، مسجد کا بھی کام، کس نے، ایسے لوگ مجھے شکایت کی ہے، ہمارے یہاں نہیں الحمدللہ، لیکن کچھ لوگ شکایت کیے ہیں، بھائی کام کرا لیتے ہیں، ذمہ دار پیسہ نہیں دیتے ہیں، گھر کا کام کرا لیے، شروع میں فون کر کے 10 بار بلا لیتے ہیں، جب کام نکل جاتی ہے تو پھر اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مزدور کی پسینہ سوکھنے سے پہلے یعنی جیسے کام ختم ہو اس کا اجرت دے دو۔ لیکن اگر کوئی شخص مزدور کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے، پیسے نہیں دیتے ہیں،
ٹال مٹول کرتے ہیں، کام پورا کرنے کے باوجود پیسہ نہیں دیتے. واللہ آج حدیث سن لو، آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف جھگڑا کرے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف جنگ کرے گا. سوچو کتنا برا ہوگا، کتنا برا حشر ہوگا جو ورکرز اور مزدور اور اپنے ماتحت لوگوں کی پیسہ مار کر رکھتے ہیں. صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاستن، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ میں خود اس کے خلاف لڑائی کروں گا. انا سلاستن انا خصمهم یوم القیامہ. حدیث کے الفاظ سنیں، سلاستن انا خصمهم یوم القیامہ. قیامت کے دن میں خود تین قسم کے ایسے لوگ ہیں اس سے لڑائی کروں گا، جھگڑا کروں گا. ان بس سے آخری جو تیسرا جو ہے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤتي اجره. ایک وہ شخص، تیسرا وہ شخص ہے جو مزدوری، کسی کو مزدور پر اجرت پر رکھا، کام کیا، مزدوری کروایا، کام پورا لیا، فاستوفى منه، پورا مکمل کام کرایا، ولم يؤتي اجره، اس کا اجر، اس کی بدلہ، اس کی مزدوری نہیں دی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا. کتنا برا ہوگا وہ شخص، کیا ہوگا اس کا جس کے خلاف اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. اب سوچیں ان کا حشر کیا ہوگا. لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ چار حقوق آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. جو شخص بھی اپنی مزدوروں کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے، اس کی مزدوری چاہے جتنا بھی ہو اگر ادا کر دیتا ہے، دنیا کی جو بلا ہے، مصیبت ہے، وہ تو بچتا ہی ہے، اس کی زندگی میں، اس کی تجارت میں، کاروبار میں اللہ ترقی دیتا ہے. آخری ایک دو لائن کی میں واقعہ سنا رہا ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے، تو سنا کر بات ختم کر چاہ پورے خطبے کا خلاصہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین نوجوان، تین دوست کہیں جا رہے تھے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. جاتے جاتے بہت خطرناک بارش ہوئی، بہت تیز آندھی بارش ہوئی، اور اس بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیے اور پہاڑ کا ایک بڑا پتھر اس غار کے منہ کو بند کر دیا. تینوں اب ایسی جگہ میں ہیں، نہ باپ نہ ماں، رشتہ کوئی کام آنے والا نہیں، یعنی موت و حیات کی کشمکش میں ہیں. ایسے غار کے اندر ہیں، غار کا منہ بند ہے. تو انہوں نے مشورہ کیا، آج یہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج ہمارے آپ کے نیک اعمال بچا سکتے ہیں، اور وہی اعمال، وہی نیکی بچا سکتا ہے جو ہم نے اللہ کے واسطے کیا ہے. تینوں نے دعا کی. ایک آخری جو تیسرا آدمی ہے وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ آج بڑی مجبوری پھنسا ہوا ہوں، آج کوئی نہیں، غار کے اندر ہیں اور غار کا منہ بند ہے. یا اللہ میں نے کام کے لیے کچھ مزدوری رکھا تھا، کام کے لیے کچھ مزدوری رکھا تھا، سب کی مزدوری ہم نے دے دی. ایک مزدور خفا ہو کر، غصہ ہو کر اپنی مزدوری لیے بغیر خرچ وہاں سے نکل گیا، مزدوری لیا نہیں. میں نے اس کی جو مزدوری تھی، جو پیسہ تھا، اس پیسے کو میں اپنی تجارت میں لگایا، اور یہ تجارت گائے، بیل، بکری، یہ ریوڑی کی شکل میں اختیار کی. پھر وہی مزدور شخص ایک مدت کے بعد آیا، کہا کہ اے بھلا شخص ہماری مزدوری دے دو جو میں نے تمہارے پاس کام کیا. کہا کہ کیا بات کرتے ہیں، آپ کی جو مزدوری ہے یہ بکریوں کے ریوڑ ہیں، یہ گائے کے ریوڑ ہیں، یہ فلاں ہیں، سب آپ لے کے جاؤ. کہا کہ کیوں آپ مجھ سے مذاق کرتے ہو، میری جو معمولی مزدوری ہے ایک دن کی آپ دے دو. کہا کہ مذاق نہیں، تم نے جو غصہ کو چلا گیا گھر، جو مزدوری لیے بغیر چلے گئے تھے، وہ تمہاری پیسے کو میں نے تجارت میں لگایا. آج یہ تمہاری تجارت، تمہاری جو مزدوری تھی، یہ پورے ایک ریوڑ کی شکل میں بکری، بیل، گائے، سب اونٹ ہے، سب لے کے جاؤ. اے اللہ تو گواہ ہے، اس نے ساری چیز، بکری کے ریوڑ اور گائے، بیل، اونٹ کے ریوڑ کو لے کے چلا گیا، ایک بھی نہیں چھوڑا. یا اللہ اگر وہ عمل، وہ نیکی تیرے واسطے تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ آج اس غار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس غار سے نجات دے. اللہ اکبر. دعا قبول ہوئی، اور وہ اپنی مزدوری کے ساتھ، اپنی مزدور ورکرز کے ساتھ نیکی کی وجہ سے آج اس غار سے زندہ بچ کر باہر نکل آیا. اللہ اکبر. خلاصہ کلام یہ ہے میرے محترم بھائیوں، مزدور ڈے منانا الگ بات ہے، لیکن مزدور کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کی تعلیم ہمیشہ دیتا ہے. لہذا میں آپ زندگی میں کسی کا حق نہ مارے، خاص طور پر ہمارے جو کام کرنے والے ہیں،
ہمارے کام کیے چاہے گھر کا ہو، کمپنی کا ہو، دکان کا ہو، ان کے ساتھ اللہ کے واسطے اس کو سلوک کرو. اگر 1 روپیہ بھی اس کی مزدوری آپ رکھے ہو، اللہ کے واسطے ادا کرو. مرنے سے پہلے یا ابھی ادا کرو، ورنہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، اپنے جو ورکرز ہیں، جو مزدور ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق دے. اللہ ان کے جو حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے رزق میں، مال میں، اولاد میں، دھندے میں، تجارت میں اللہ خیر برکت کے فیصلے نازل عطا فرما. اللہ بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان آئے ہیں، بزرگ آئے ہوئے ہیں، خواتین آئی ہوئی ہے. اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما. اللہ ہمارے مسجد کی اس آباد کرنے کو اللہ قبول فرما. یا اللہ ہم نے جو ابھی خطبہ سنا، کہا، ہم کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک دنیا کے اندر ایمان پر خاتمہ تو کلمے والی، توحید والی، رکوع والی، سجدے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرما. آمین تقبل رب العالمین.